التحریم ہی ہے، آخری 3-4 آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثالیں دی تھیں، اور یہ بتانا مقصد تھا کہ ایمان والے کا ایمان اس کے قریبی رشتہ دار چاہے وہ کافر ہوں تو ایمان والے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کافر ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار اور پڑوسی اور بہت ہی قریب کے لوگ، ماں باپ ہیں، لڑکا ہے، کوئی بھی ہے، تو کسی کافر کا کفر اس ایمان والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلا تھا کہ ہر ایک شخص کو اپنے ایمان کی خود فکر کرنی ہے، اپنے عمل کی خود فکر کرنی ہے، کسی کے بھروسے نہیں بیٹھنا ہے۔ کافروں کے لیے جو مثال دی تھی اس میں بتایا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو، ایک کا نام والغہ اور ایک کا نام والہہ ذکر کیا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ تھیں تو نبی کی بیویاں، لیکن اللہ کے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی اور اللہ کی بات نہیں مانی، اس لیے حال ان کا یہ ہوا کہ کہا گیا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کس کی بیویاں ہیں؟ نبی کی بیویاں۔ اور نبی کا مقام کیا ہے کہ کمالات درجے تک کے جو انسان پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبی بناتے ہیں، وہ نبی اور اللہ کے محبوب ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ کو نہیں بخشا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کفر کی حالت میں ان کی موت آئی، اس لیے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا ہے اور اپنے ایمان پر محنت نہیں کرتا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کرتا ہے تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہاں میرے شوہر یا کوئی خاتون ہو، چاہے وہ کوئی آدمی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے شوہر عالم ہیں، ہمارے شوہر فاضل ہیں، ہمارے شوہر حافظ ہیں، ہمارے شوہر دین کا کام کرتے ہیں، ہمارے شوہر پناہ ہیں۔ اپنی قریبی رشتہ داری کا حوالہ ہم نہیں دے سکتے کہ ہم اس وجہ سے بچیں گے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ نکلتی ہے، جب ہم قریبی رشتہ داروں کا حوالہ دے کر کے کفر کے نقصان سے بچ نہیں سکتے تو کس طریقے سے ہم ان لوگوں کا حوالہ دے لیں جو لوگ قبروں کے اندر ہیں، جو لوگ قبروں کے اندر ہیں اور اللہ کی رحمت، جو نیک ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، باقاعدہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں اور جنت کے باقاعدہ ان کو باغات دکھائے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں ان کی طرف چلائی جاتی ہیں، تمام چیزیں، لیکن وہ تو ان کو جانتے نہیں، لیکن وہ ان کا خود معاملہ یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے بندے، اور ہم اگر کفر کی حالت میں خدا نخواستہ جا رہے ہیں اس دنیا سے تو وہ کیسے بچا سکتے ہیں ان کو؟ تو پتہ یہاں پہ یہی چل رہا ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی خود فکر کرنی ہے، کسی کے بھروسے ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ یہاں پہ اعتراض ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی حدیث عالم کے بارے میں یا حافظ کے بارے میں آتی ہے کہ 10 جہنمیوں کو سفارش کے ذریعے سے جنت میں داخل کرا دے گا حافظ سے، اسی طریقے سے عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 جہنمیوں کو اپنے خاندان میں سے، قرب و جوار میں سے جہنمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں داخل کرا سکتا ہے سفارش کے ذریعے سے۔ تو وہاں پہ کیا جواب دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس حالت میں ہے جب ایمان کی حالت میں بندہ یہاں سے گیا، اس حالت میں اگر کوئی اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی سفارش کی وجہ سے، وہ بھی شرط یہ ہے کہ یہ عالم اور یہ حافظ خود عمل کرنے والا ہو، اس قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو سچا جاننے والا، اس کی دعوت دینے والا، اس کے پیغام کو عام کرنے والا، اس وقت یہ شرط ہے۔ تو کب؟ جب ایمان والا یہاں سے جائے گا تب یہ سفارش ہوگی، ورنہ کافروں کے حق میں تو کوئی سفارش ہی نہیں۔ اور یہ کفر کی حالت میں ہم کب بچ سکتے ہیں؟ جب ہم ایمان کی حقیقت کو سمجھیں گے، جب ہم ایمان کی فکر کریں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اس وقت ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور ایمان یہاں سے بچا کر کے لے جا سکتے ہیں۔ ایک بات اس میں کہی جاتی ہے، بہت حکمت والی بات ہے، کہ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے۔ ایمان کا مل جانا اللہ نے ہم کو دے دیا، یہ فخر کی بات ہے، ہم نے کوئی سفارش نہیں کی، ہم نے کوئی درخواست اور اپلیکیشن نہیں دی، لیکن ایمان کا اس دنیا سے بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے، یہ محنت کی بات ہے، ہم کو اس میں فکر کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ چنانچہ آخری جو 2 آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کے لیے مثال دی گئی، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون وإذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ایمان والوں کو فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا بھی ان کو کہا جا سکتا ہے اور علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے، کہ فرعون کی بیوی ہیں، کہ کس طریقے سے وہ ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کی جائے، میرے آگے سجدہ کیا جائے، سب کچھ ہم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے اسلام قبول کیا، تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا اور کہنے لگی ہم ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہے کہ وہی بات کہ فرعون کا جو کفر تھا، اس کا جو ظلم تھا، اس کا جو تشدد تھا، اس کا نقصان اس کی بیوی یعنی حضرت آسیہ پر نہیں پڑا،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے ان کی بیوی کی مثال دی، اور حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آسیہ کے بارے میں اور حضرت مریم علیہ السلام کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کمال کے درجے تک پہنچے، یعنی اللہ نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، لیکن عورتوں میں یہ دو عورتیں ایسی ہیں تاریخ انسانی میں جو کمال کے درجے تک پہنچی، جو کمال کے درجے تک پہنچی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں نبی تھیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آتا۔ جمہور امت کا یہی مسلک ہے، اور اہل سنت والجماعت کا بھی اور ہمارا بھی یہی عقیدہ اور مسلک ہے کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آتا۔ لہٰذا ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی گئی۔ اور بعد میں بتایا تھا ہم نے کہ جب یہ ایمان لے آئیں تو مختلف روایت میں آتا ہے کہ ان کے لیے سخت سزا تجویز کی گئی، جیسے کہ ایک ایمان والے کے لیے کہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس کے لیے امتحان ہوتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے بھی امتحان ایک تھا، وہ یہ تھا کہ ایک جگہ آیا کہ ان کو چاروں ہاتھ اور پیروں کو جو ہے ان کو باندھ دیا گیا، میخوں سے جڑ دیا گیا تاکہ یہ حرکت نہ کر پائیں۔ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ان کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جائے جس کی وجہ سے یہ اسی میں دب کر کے مر جائیں، اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ ان کے اوپر بھاری پتھر پھینک دیا جائے تاکہ اس کے اندر یہ کچل کر کے مر جائیں، دب کر کے مر جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر پتھر پھینکا جانا تھا اس سے پہلے اور باندھنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے آپ اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، میرے لیے آپ اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے، اور ہمیں فرعون کے شر سے اور اس کے عمل سے، کرتوتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، نجات عطا فرمائیے، اور ظالم قوم سے ہماری نجات عطا فرمائیے۔ یہ ان کا دعا کرنا تھا اور اللہ کا قبول کرنا تھا، اور ایسا قبول کیا کہ موت ہونے سے پہلے جنت میں جو ان کو گھر ملنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت آسیہ کو گھر دکھا دیا۔ اور جو وہ پتھر پھینکا گیا تو اس پتھر کے ان کے اوپر گرنے سے پہلے روح قبض ہو گئی، وہ جو پتھر گرا بے جان جسم پر گرا، جاندار جسم پر نہیں گرا، اس کی تکلیف ان کو نہیں محسوس ہوئی۔ آگے دوسری مثال دی ایمان والوں کے لیے، ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور مریم بنت عمران یہ وہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوا، ان کے شوہر نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنی طرف سے ان کے اندر روح پھکوائی تھی، اپنے اندر ان کے اندر روح پھکوائی تھی۔ کیسے روح؟ جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آ گئے تھے، بغیر والی تھی جو پیدائش ہوئی، وہ روح پھونکی گئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی۔ اب ان کی جو کوالٹی قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر والوں کو دکھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا، یہ مریم بنت عمران ہیں جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، اپنی پاکیزگی کو سلامت رکھا، اپنی پاکدامنی کا دامن نہیں چھوڑا، اور اپنی جو ہے عزت کی اور اپنی جو ہے اسی طریقے سے ناموس کی اپنی حفاظت کی، کسی غلط کاری میں نہیں پڑی، کسی غلط کاری میں نہیں پڑی۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نعوذ باللہ زناکاری کی ہے، انہوں نے بدکاری کی ہے، غلط کام کیا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا، حضرت مریم پر بہتان لگاتے تھے۔ اور دوسری طرف عیسائی حضرات تھے، حضرات کیا عیسائی تھے، نصرانی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہیں نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو لہٰذا انہوں نے تین خدا بنا لیے تھے، لہٰذا وہ مشرک اس نوعیت سے وہ مشرک ہوئے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں التی احسنت فرجہا، حضرت مریم کی جو کوالٹی ہائی لائٹ کی گئی وہ پاک دامنی کی، وہ عفت کی، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، اس چیز کی جو ہے یہاں پہ کوالٹی بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی حضرت مریم بنت عمران کے نقش قدم پر چلتا ہے اب ہماری بہنوں میں سے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ان کے اندر سب سے پہلے حیا ہوگی، وہ حیا دار تھی، وہ بے حیا نہیں تھی، ان کے اندر پردگی تھی، بے پردگی ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، کوئی بھی ماحول اور کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں گزرا جس میں بے پردگی کا ماحول ہو، جس میں بے پردگی کا ماحول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ جب وہ مدین گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں، اور ان کی دو بیٹیاں کھڑی تھیں کنویں کے ایک طرف، اپنے جانوروں کو لے کر کے پانی پلانا تھا، لیکن وہ نہیں پلا سکیں اس وجہ سے کیونکہ وہاں مرد حضرات کھڑے تھے، وہ پانی پلا رہے تھے۔ لہٰذا وہاں سے بھی پتہ چلا کہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی عورتوں کا غیر محرم مردوں کے درمیان گھسنا اور وہاں جانا اور ان کے درمیان شامل ہونا پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب یہ لوگ فارغ ہوں گے تب ہم جا کر کے پلائیں گے کیونکہ ہم عورتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور خود پانی پلا کر کے ان کو دیا اور وہ چلی گئیں۔ تو وہاں سے ہی پتہ چلا۔ اور اس کے بعد جب قرآن نے ان کی کوالٹی بیان کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ بلا کر کے لاؤ، بہت نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ تو انہوں نے جب قرآن نے جو کوالٹی بیان کی، ایک لڑکی ان کی آئی تو بتایا قرآن نے کہ ایک لڑکی اس میں سے چلی حیا کے ساتھ،
حیا کے ساتھ، الاستحیا کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، حیا کے ساتھ چلی، لہٰذا حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس خاتون کے اندر حیا اور پردہ دونوں چیز ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جو خاتون دنیا میں بھی سلامت رہے گی اور آخرت میں بھی سلامت رہے گی۔ حیا یہ ہے کہ اگر حیا کسی خاتون کے اندر ہوگی تو معاملہ یہ ہے کہ اس حیا کی وجہ سے وہ خود خاتون کسی غیر مرد کے سامنے جانے سے رکے گی، وہ حیا کی برکت ہوگی، وہ دوسروں کے سامنے جانے سے روکے گی۔ اور اگر کسی کے پاس پردہ ہے، کوئی اگر پردہ کرتی ہے، کوئی جو حجاب کا معاملہ اپنے اوپر جو ہے اس حجاب کا پہرا بٹھاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ غیر مرد اس خاتون کے سامنے، اس حیادار اور جو ہے باحجاب خاتون کے سامنے آنے سے گھبرائے گا، آئے گا نہیں، ڈرے گا۔ لہٰذا یہ حیا اور پردہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور حیا کا ہونا ہر ایک کے اندر ضروری ہے۔ جب حیا کسی کے اندر سے چلی جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب حیا چلی جائے تو تم جو چاہو پھر وہ کرو۔ اصل چیز تو حیا ہے، ہمارے اندر حیا ہے تبھی ہم نماز پڑھنے آئے، ہمارے اندر حیا ہے تبھی ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر حیا ہے تبھی ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اگر حیا نہ ہوتی، بے حیا ہوتے، ٹھیک ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دیکھا جائے گا، اس وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کے کیا جواب دو گے؟ ارے اس وقت کی تب دیکھی جائے گی، قبر میں جاؤ گے کیا ہوگا؟ ارے تب کی تب دیکھی جائے گی۔ تو ان کے اندر حیا نہیں ہے، بے حیا ہو چکے ہیں، ان کے اندر غیرت مر چکی، اللہ کے معاملے میں وہ جو ہے معاملات دیکھنا نہیں چاہتے اور اللہ کی جو ہے اسی طریقے سے جو قدرت ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ پھر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو یہی چیز حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کے اندر تھی کہ جس کو قرآن پاک نے ہائی لائٹ کیا اور اجاگر کیا اور ظاہر کیا کہ انہوں نے اپنے شرمگاہ کی اور اپنی عفت کی اور اپنے پاکدامنی کی حفاظت کی، پاکدامنی کے دامن کو تھامے رکھا۔ فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے جو عیسائی کہتے تھے کہ یہ تو خدا ہیں، یعنی حضرت مریم کو جو ہے کہتے تھے اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، یہ خدا کا درجہ دیتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وصدقت بکلمات ربها، حضرت مریم کو معاملہ تو یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جتنے صحیفے آئے حضرت ابراہیم پر یا ان کے علاوہ جن کے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں پر جو صحیفے اترے ہیں ان پر وہ تصدیق کرتی تھیں، اس پر ایمان لاتی تھیں۔ وکتبہ، زبور اتری، انجیل اتری، تورات اتری، ان سب پر حضرت مریم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، باقاعدہ یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کتاب ہے، سچی ہے، اس میں ہدایت کی باتیں ہیں، رہنمائی کی باتیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لہٰذا اس عقیدے کو بتا کر کے یہ بتا دیا کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں، اللہ کی بندی ہیں، اللہ کی بندی ہیں، اور ان کا یہی عقیدہ ہے۔ اگر اس عقیدے پہ تم چلو گے تو تم بھی کامیاب ہوگے۔ آگے وکانت من القانتین، یہودی کہتے تھے انہوں نے غلط کام کیا ہے، بدکاری کی ہے، لہٰذا آگے کہا وکانت من القانتین۔ پیچھے بھی بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام تو ایسی جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، پاکدامنی کا دامن تھامے رکھا، اور آگے آخر میں پھر سے یہ کہہ دیا وکانت من القانتین، وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی اور اللہ کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والی اور اللہ کی بہت زیادہ بات ماننے والی اور ان کے حکموں پر چلنے والی ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا جب اللہ کے حکموں پر چلنے والی ہیں تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، انہوں نے بدکاری نہیں کی ہے، وہ پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں اور عفت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑا سا نچوڑ تھا جس کو جو ہے گزشتہ ہفتے شاید یہ سب باتیں نہیں آ پائی تھیں۔ یہ چیزیں ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر کے یہ جو کوالٹیز خاص طور سے ہماری خواتین کے تعلق سے ہیں اس کو بیان کریں، جو ہے اسی طریقے سے کھول کر واضح کریں، تاکہ جو کافروں کے لیے مثالیں دی گئیں حضرت مریم، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی طرح ہماری خاتون نہ بن جائیں کہ کسی کی خیانت کرنے والی ہوں یا کسی کے حق کو مارنے والی ہوں، بلکہ حضرت آسیہ کی طرح، حضرت مریم بنت عمران کی طرح ہماری خواتین چلنے والی ہوں، ہماری بیٹیاں اسی طریقے سے زندگی گزارنے والی ہوں، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنے والی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والی ہو۔ اگر اس طریقے پہ چلیں گی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو، ان لوگوں کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔